مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت، احترام و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 2 پاروں کی تفسیر مکمل کر چکے ہیں۔ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے آج الحمدللہ پھر آپ کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہیں، جس میں آج ہم 33ویں رکوع سورہ بقرہ کے بقیہ حصے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے 2 پاروں کے اواخر میں جو آخری رکوع تھا اس کا کچھ حصہ جو تیسرے پارے میں داخل ہے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اس پر تفصیلی طور پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا سکے، اور تفسیری اختصار یہ مناسب نہیں تھا کہ ان آیات مبارکہ کا تفسیری اختصار کیا جائے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور جلالت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں آیات، جن پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے 33واں رکوع ہم نے دوسرے پارے کے اختتام تک آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج اسی رکوع یعنی سورہ البقرہ کے 33ویں رکوع پر گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ حصہ جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ تیسرے سپارے کا پہلا رکوع ہوگا اور سورہ البقرہ کا بحیثیت مجموعی 33واں رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجات کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، اور ہم نے روح القدس سے جبریل علیہ السلام سے یعنی ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے یعنی نہ جھگڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام رسل کی آپسی تفضیل کا ذکر کیا، فضیلت کا ذکر کیا کہ ہر رسول، ہر نبی صاحب شان و عزت ہے، لیکن ان میں سے بھی بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے
فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اور ان سب میں سے سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر گفتگو سے پہلے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط بیان کرتا چلوں کہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا حزقیل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، اب ان کے درمیان آپسی فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہاں ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ اگر انبیاء علیہم السلام کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تو پھر اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس آیت میں فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جو آگے آنے والی ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی کا بھی۔ تو ان دو آیات مبارکہ میں تطبیق دیتا چلوں کہ پہلی آیت جو انبیاء علیہم السلام کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر برحق ہے، قرآن کا ہر لفظ اور ہر جملہ اپنے مقام پر برحق ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ لا نفرق بین احد من رسولہ، یعنی ہم نفس نبوت میں سب کو برابر سمجھتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یعنی نبوت میں سب کے سب شامل ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں تفاوت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں ایک تسلی بھی دی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بعض معجزات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن ان کے معجزات دیکھ کر بھی ان کی قوموں نے ان کی مکمل تصدیق نہ کی، بہت سے لوگ ان کی تردید ہی کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جیسے وہ انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کے پاس معجزات اور نشانیوں کے ساتھ آئے، اس کے باوجود بہت سے بدبخت لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو معاملہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول باوجود یہ کہ نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، لیکن ان نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحج کے اندر آیت نمبر 42 کے اندر بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو بے شک ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے اور اصحاب مدین نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی۔ اور سورہ ال عمران آیت نمبر 184 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ غم نہ کیجئے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور ان کی نشانیوں کا ذکر اسی لیے کیا کہ نشانیاں لانے کے باوجود وہ انبیاء علیہم السلام جھٹلائے گئے۔
اب آتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کے مابین اور رسل کے مابین کیا شان اور کیا عظمت عطا کی۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس پر دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کے سامنے اس موقف کی تائید لاتا ہوں جو قرآن و حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی افضلیت پر بہت سی آیات میں اشارہ فرمایا۔ پہلی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ ہر نبی ایک مخصوص قوم، مخصوص علاقے، مخصوص وقت کے لیے آیا، لیکن آپ کو وہ رسالت عامہ حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک، بلکہ عالم ارواح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق انبیاء سے عہد لیا گیا۔ یہ اگلی دلیل کے ضمن میں بات پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عامہ یہ عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے ان مخصوص اقوام، ان مخصوص لوگوں کا ذکر کیا، ان مخصوص خطوں کا ذکر کیا کہ وہ نبی اس قوم کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور تیسری آیت میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ، رسالت عامہ اور تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں کسی خاص وقت، کسی خاص خطے تک محدود رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پہلے انبیاء علیہم السلام صرف انسانوں کے لیے رسول بنائے جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رسول بنائے گئے، اور آپ کی رحمتوں سے استفادہ کرنے والوں میں انسان، جنات، نباتات، جمادات، حیوانات، بلکہ علامہ سبکی کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے ملائکہ علیہم السلام یا ملائکہ کرام بھی استفادہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی رحمت، اس کو عام کر دیا، اور اس پر مثال یہ دیکھیے کہ پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور وہ شجر جو کٹا ہوا سوکھا تنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا، درختوں نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا، جانوروں نے آپ کی تعظیم کی، بکری نے آپ کو سجدہ کیا، اونٹوں نے اپنی فریادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، اور کتب سیر اور کتب سیرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشتمل کتابیں ہیں ان میں اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے بھی دلوائیں۔ اور عالم کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی خاص قوم، کسی خاص زمانے کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے جو تشریف لائے انبیاء اور اپنے سے بعد تمام لوگ جو آئے ہیں، جو آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا محتاج کر دیا۔ یہ بات تو بدیہی ہے اور یقینی ہے کہ محتاج الیہ ہمیشہ محتاج سے افضل ہوتا ہے۔ تمام عالم آپ کا محتاج ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل قرار پائے۔ عالم کا لفظ چونکہ عام ہے، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے بھی افضل قرار پائیں۔ اگلی دلیل کی طرف چلتے ہیں، جو تیسری دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ العمران آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کیجیے جب اللہ نے نبیوں سے عہد کے لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائیں جو اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ فرمایا سو گواہ ہو جاؤ، میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس عہد کے بعد جو پھرا تو وہی لوگ نافرمان یعنی فاسق ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ انبیاء علیہم السلام جس نبی نے بھی کوئی زمانہ پایا اور وہ کسی قوم کی طرف بھی بھیجا گیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے دور میں مبعوث ہوتے تو اس نبی پر لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دینا دیگر انبیاء علیہم السلام سے جو ثابت ہیں اور قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ بھی اس عہد کے ضمن میں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے یعنی باطنی اصلاح کرے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 139 ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور یاد کیجئے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلی کتاب اور مجھ سے پہلی جو کتاب اللہ نے نازل کی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس عظیم رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ بے شک ان سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ کو
اکابر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں، امام بزار نے اپنی مسند میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، بہت سے ائمہ نے اس کے علاوہ بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی اگلی دلیل جو آپ سمجھ سکتے ہیں، چوتھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت زندہ و لازوال معجزہ ہے. پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کچھ وقت کے لیے ظاہر ہوئے جنہیں اس وقت کے موجود افراد نے دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے جو تا قیامت موجود ہے. اور انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابیں بلا شک و شبہ وقت کے ساتھ تغیر و تبدل کا شکار ہوئیں، مگر معجزہ قرآن نہ تبدیل ہوا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلے انبیاء کے معجزات حسی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معنوی ہے. حسی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن معنی کو فنا نہیں. جن کے معجزات دنیا سے ختم ہو گئے ان کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قائم ہے. آج بھی دور رسالت جاری ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جاری رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت پر اگر کہا جائے کہ پانچویں دلیل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت مصطفیٰ، تم تمام امتوں سے افضل ہو. یقینی سی بات ہے کہ یہ افضلیت نسبت رسول کی وجہ سے ہے. ہر نبی کی امت آئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہر کیف سب امتوں سے افضل کہا گیا، کیونکہ اس امت کا تعلق مصطفیٰ کریم سے ہوا. تو اگر ان کی نسبت نے امت کو سب سے افضل کر دیا تو لازم ٹھہرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ افضل قرار پائیں، کیونکہ آپ کی نسبت نے دیگر امتوں پر اس امت کو فضیلت عطا فرمائی. ایک اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہم السلام پر افضلیت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیگر انبیاء کی نسبت جدا گانا رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ آیت نمبر 35 میں فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے. اور سورہ ہود آیت نمبر 48 میں فرمایا یا نوح، اے نوح. اور ایک جگہ فرمایا ان یا ابراہیم ونادینہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ندا کی اے ابراہیم. سورہ صافات آیت نمبر 104 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ. اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انداز جداگانہ رکھا، انداز ہی منفرد رکھا. انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو کچھ یوں ظاہر فرمایا. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے ہمارے پیارے نبی، اے غیب کی خبریں بتلانے والے، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیں. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا المزمل، اے پیاری چادر اوڑھنے والے. ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے پیارے پیارے ناموں سے اور کتنی پیاری شانوں سے، امتیازی شانوں کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کے ذاتی اسماء کے ساتھ پکارا جا رہا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دیگر انبیاء کی عظمت سے یوں جدا بیان کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور آپ کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ اگلی آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلی دلیل کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ سورہ العمران آیت نمبر 81 آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اور جب اللہ نے سب انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس موجود ہر عظمت کی تصدیق کرنے والے ہوں تو ضرور ان پر ایمان لانا۔ ہر نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف کر دیا گیا، اور معراج کی رات تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی شریعتوں کے مطابق عبادت کا طریقہ کار چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوئی، اور اگلی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ قرآن کریم سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ایک نبی آتے تو ان کے بعد دوسرے نبی جب تشریف لاتے تو پہلی شریعت کے کچھ احکامات کو منسوخ کر دیا جاتا، اس کے بعد پھر کوئی نبی آتا وہ اپنے سے پہلی شریعت کے کچھ احکامات کو منسوخ کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اب آپ کی شریعت کے احکامات منسوخ نہیں ہوں گے، قیامت تک نافذ الامر رہیں گے، آپ کی شریعت باقی ہے، آپ کی شریعت کے احکام غیر منسوخ ہیں۔ اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء سے افضل مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، یہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 اسماء ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، شرک اور بدعت کو مٹانے والا جس کے سبب اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں۔ آپ نے آخری نبی ہونے کو اپنی فضیلت کے طور پر بیان فرمایا۔ عاقب کہتے ہیں جو سب سے بعد میں آئے، آخری ہو، عقب کہتے ہیں پچھلے کو، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں عاقب ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ یہ وجہ امتیاز تھی، یہ وجہ افضلیت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور فضیلت بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے حسین و جمیل گھر بنایا اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، لوگ اس کے ارد گرد طواف کریں اور تعجب کریں اور کہیں کہ کیوں نہ یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی گئی، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس عمارت کا حسن جو مکمل نہ ہوا تھا، میرے آنے سے وہ عمارت کا حسن مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، سو میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کیا وہ آپ کے ختم نبوت کے منافی قرار دیا جائے گا یا منافی قرار نہیں دیا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ایک بد مذہب فرقہ بہت اٹھاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری نبی ہیں تو امت مسلمہ اس عقیدے پر اجماع رکھتی ہے اور اس مسئلے پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں آخری نبی ہونے کے کیا منافی ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اعلان نبوت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کر چکے تھے۔ اس کے بعد ایک خاص حکمت کے تحت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ یقیناً آپ نے چونکہ اعلان نبوت عالم اجسام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرمایا تھا، اس لیے وہ ایک نئے نبی کے طور پر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت امتی تشریف لائیں گے۔ اس مسئلہ پر آگے انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کی تفسیر میں ہم سیر حاصل گفتگو اور تفصیلی گفتگو ضرور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی ایک دلیل اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بہت سے معاملات کرنے ہیں، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور بے شک ہم نے آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا ہے یا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا ضرور عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے اور یہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کی اگلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کی رفعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ ایک اور دلیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف بیان فرما رہے ہوں گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 79 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائے گا، آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا۔ مقام محمود سے وہ مراد وہ مقام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولین و آخرین شان بیان کریں گے، اور لواء الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوگا، آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا جائے گا، اور تمام اہل محشر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے رفعت پر یہ بھی ایک امتیازی دلیل دی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری روئے زمین کے جتنے بھی افراد ہیں، انبیاء رسل سمیت، ان میں دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شمار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب، جو کہا جا سکتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ترین کتاب ہے، شفا شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر اولو العزم رسولوں کے درمیان فرق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ الانعام آیت نمبر 75۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی، اور اپنے حبیب کے مشاہدے کی جب بات آئی، خلیل کے مشاہدے کو محدود بیان کیا گیا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں تک۔ اپنے محبوب کے مشاہدے کی بات آئی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئی، فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا، پھر 2 کمانوں کی مقدار کے برابر اللہ قریب ہوئے، یہاں اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، سورہ شعراء آیت نمبر 78، اور روز محشر مجھے شرمندہ نہ فرمانا۔
اور اپنے حبیب کو بلا مانگے یہ مقام عطا فرمایا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورہ تحریم آیت نمبر 8، جس دن اللہ اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرے گا، نہ ہی ان کے ساتھ والوں کو۔ وہاں پر مانگا گیا کہ یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یہاں بلا مانگے ہی عطا کیا گیا۔ اے محبوب آپ تو آپ کے خدام، آپ کے غلاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی روز محشر شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر والذین آمنوا معہ کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے درمیان جو فرق ہے وہ کچھ یوں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں یا اللہ میرا ذکر جمیل جاری کر دے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 84، وہاں پر مانگا گیا کہ یا اللہ پچھلوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے، مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں، میرے لیے دلوں میں محبت پائیں۔ لیکن اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا، آپ کا ذکر انتہائی بلند کر دیا گیا۔ سو قیامت تک کلمہ ہو، اذان ہو، نماز ہو، خطبہ ہو، مسلمانوں کی زبان سے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے درمیان کچھ فرق جو یہ ہے وہ یوں بیان فرمایا کہ حضرت کلیم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، سورہ طٰہٰ۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے از خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہ کھول دیا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی ذات دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ انظر الیک، اور فرمایا جاتا ہے لن ترانی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس صورتحال کو کتنی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، کہ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، اور حبیب سے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلیم دعا کرتے ہیں اے میرے رب میں تیرے پاس حاضر ہوا، رب لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کلیم ہو، خلیل ہو علیہم السلام، اگر ان نوازشات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، اگر ان کا تقابل کیا جائے تو صاحبان فکر و نظر اس بات کو واضح جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو رفعتیں دیں، پچھلے انبیاء علیہم السلام ان رفعتوں کے عشر عشیر کو نہیں پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے اگر لوہا نرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتھر کو نرم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پتھروں پر منقش ہو گئے۔ لوہا آگ میں جا کر گرم ہو کر نرم ہی ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتھر وہ جنس ہے جس میں نرمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عشق مصطفیٰ کی رمق پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں احد سے اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عنایات اور وہ نوازشات عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کا اگر تقابل کیا جائے، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو انسان جس کے جسم میں کسی وقت روح رہی ہو، اس کا روح سے تعلق رہا ہو، روح کا واپس آ جانا یہ یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اقدس سے مس ہو کر اس بے جان تنے میں
جان کا پیدا ہو جانا، شعور پیدا ہو جانا، یقیناً یہ بھی اپنی نوعیت کا انتہائی عظیم اور بہت ہی عجیب معجزہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی جنم لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء میں سے کسی پر فضیلت نہ دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میری ساری گفتگو پر یہ ایک اعتراض تو ضرور اٹھ سکتا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، تو اس کے جوابات علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ارشاد فرمائے۔ منع فرمایا جسے کسی دوسرے نبی کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یعنی ایک کو اس طریقے سے بڑھانا جس سے دوسری کی شان میں نقص وارد ہو جائے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تواضع پر محمول ہے۔ اس کے غالباً محدثین نے 6 کے لگ بھگ جوابات عطا فرمائے ہیں، جو کہ شارحین حدیث نے اسی بخاری شریف کی حدیث کے نیچے ارشاد فرمائے ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ آیت مبارکہ کا آخری حصہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے جو ان انبیاء کے بعد تھے۔ جب اللہ نے انبیاء اور ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی ان کے متبعین کے احوال کا بھی ذکر فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا نہ تو ایسا ہوا کہ جن لوگوں کے پاس وہ انبیاء بھیجے گئے ان سب نے ان کی دعوت کو تسلیم کیا، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ سب کے سب لوگ ایمان لائے، اور نہ ہی سب کے سب لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ یہاں پر ہے فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور کچھ نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں، کوئی قدرت حاصل نہیں؟ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وہ حکمتیں بیان کرنا میں چاہتا ہوں کہ جس کے تحت انسان کو کسی معاملے پر مجبور محض نہیں کیا گیا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک نقطے پر مجتمع کر دیتا، سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اگر دنیا میں تمام انسان مومن و متقی ہو جائیں تو یہ منشا الہی اور حکمت الہی کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ مومن اور متقی تو فرشتے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا انہیں جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے چاہا ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو اپنے ارادے کی مالک ہو، جس کو اختیار دیا جائے، اچھائی اور برائی کی تمیز دے دی جائے، اور اس کے بعد ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جس راستے کو چاہے اپنائیں اور جس راستے سے چاہے اجتناب کریں۔ اس کی مثال کچھ ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک راستہ ایسا بنایا جو بظاہر دشوار ہے، کانٹوں سے مزین ہے، راستہ بھی دشوار ہے، اس پر چلنا مشکل ہے، لیکن بادشاہ کے کارندے آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ اس راستے پر اگرچہ چلنا تمہارے لیے مشکل ہے لیکن اس کا انجام خیر ہے، آگے ایک خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں تمہارے لیے انتہائی فرحت آمیز معاملات کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اور ایک اور راستہ جو بادشاہ نے بنایا جو بظاہر دل ربا ہے، خوبصورت ہے، دلکش ہے، لیکن بادشاہ کے کارندے ہر جانے والے کو اس راستے پر چلنے کے نقصانات بتاتے ہیں کہ اس راستے کا انجام اچھا نہیں، جو کسی ایک جنگل میں جا کر ختم ہو رہا ہے، اس جنگل میں درندے بھی ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، تو وہ جو دنیا کے اندر مشکلات اٹھانے والے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری دے دی گئی، اسی راستے پر چلو، اسی پر استقامت رکھو، انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر رکھا ہے۔ جو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی آسائشوں میں، لذتوں میں محو و مست ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ان کا انجام جہنم کا گڑھا رکھا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت کا سامان دے دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس راستے کی پیروی نہیں کرتا تو یہ اس شخص کی اپنی بیوقوفی ہے یا اپنی سرکشی کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو مجبور محض نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں بھی اسی طرف اشارہ کیا، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت مسلمہ بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں اپنی دی ہوئی نعمتوں سے آزماتا ہے، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور منشاء عزتی جو ہے اس پر مختلف مفسرین نے اپنی اپنی مختلف آرائیں دی۔ یاد رہے کہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا ساز و سامان، دھوکے کا گھر۔ اس کی خوشی اصل میں رنج کا سامان ہے، اور اس کا رنج اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا مقام ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انسان کو اختیار دے دیا گیا، سوچ سمجھ عطا کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، اب خواہ شکر کرے یا کفر کرے۔ یہاں پر بھی انسان کے اختیار کی طرف اشارہ دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر جو حکم ارشاد فرمایا، جو حکمت الہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ہر طرح کی خفیہ تدبیر سے محفوظ رکھے، اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم ہر نماز میں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آیت پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق طلب کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اگرچہ تو نے ہمیں اختیارات دے دیے، سوچ سمجھ دے دی، لیکن تیری توفیق کے بغیر اس راستے پر چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم سورہ البقرہ کے اگلے رکوع اور تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کی تفسیر کے ساتھ حاصل ہوں گے، جس میں آیت الکرسی کے فوائد و برکات اور آیت الکرسی کے تفسیری نکات پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما